أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. سورت البقرہ آیت نمبر 55 اور 56. وَإِذْ اور جب تم نے کہا اے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہیں مانیں گے لکا تجھے حتیٰ یہاں تک نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر اچانک بجلی کی کڑک نے تم کو پکڑ لیا. اخذت پکڑ لیا کم تمہیں الصَّاعِقَہ بجلی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. بامحاورہ ترجمہ دیکھیں. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے یا کھلم کھلا نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو تم کو بجلی نے آ گھیرا پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار یا احسان مند رہو. اس آیت ان دونوں آیات کریمہ میں دیکھیں. پہلی آیت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ کو کہا گیا کہ ہم موسیٰ کے قوم نے یہ جملے کہے کہ ہم اے موسیٰ تمہیں نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے جب تک جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو بات چیت کرتے ہو ہم بھی کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو جب وہ کھلم کھلا کا انہوں نے یہ اس طرح کا مطالبہ کیا جو عقل کے خلاف سوال تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عذاب ڈالا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کہ اچانک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ سارے مر گئے. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے گریہ وزاری کی تو اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے پھر ہم نے تم کو مرنے کے بعد موت کے بعد زندہ کیا. کیوں زندہ کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن. اس پر ایک ہی واقعہ میں سناتا ہوں تاکہ یہ دونوں آیات کا مفہوم واضح ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں. اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہی بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے اور رو رو کر جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا. یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی. پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا. اللہ تعالیٰ بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ. یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے. انہیں سزا مل گئی. پھر انہیں زندہ کر دیا گیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ ہو گئے. زندہ ہونا ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو یہ دیکھ رہے تھے جس وجہ سے یہ پہلی آیت نمبر 55 کا آخری لفظ ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد ان کو باور کرایا کہ تم ایسے لوگ تھے تم بچڑا پوجنے والے تھے توبہ کرو. تو
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں نور چمکنے لگا، جب موسیٰ بات کرتے تھے اللہ کو دیکھتے تھے تو پیشانی میں نور چمکتا تھا، کوئی اس کے نور کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں رکھتا تھا۔ تو بادل کی اوٹ ہو گئی تھی اور سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں۔ جب وہ سننے لگے تو پھر انہوں نے کہا ہم کھلم کھلا دیکھیں۔ جب کھلم کھلا کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا عذاب بھیجا اور وہ سارے مر گئے، پھر زندہ کیا۔ اور آخری جملہ ہے زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بن کر رہو۔